اوبر خواتین و حضرات، اوبر صرف ایک ٹیکسی سروس نہیں، پورا ایک ایکسپیرینس ہے۔ اوبر نے ہماری زندگی کو بدل دیا، ہماری روزمرہ کی ٹریولنگ میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایسا انقلاب کہ لوگ کمپیریزن کرنے لگے کہ اوبر سے پہلے زندگی کیسی تھی اور اوبر کے آنے سے کیسی ہوئی، اور اوبر کے بعد زندگی کیسی ہوگی۔ ارے اوبر کے بعد اوبر کہیں جا رہی ہے؟ سن کر آپ کو جھٹکا تو لگے گا، لیکن سن لیجئے، اوبر نے کراچی اور اسلام آباد سمیت پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں اپنی سروسز بند کر دی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ اوبر بھارت نے بھی اپنا آپریشن بند کر رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اولا کمپنی اوبر کو خرید لے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر اوبر جیسے جائنٹ نے پاکستان میں اپنی سروسز کیوں بند کر دی؟ مارکیٹ میں اوبر کے کمپیٹیٹرز کون ہیں اور کیا اوبر ان سے ہار مان گئی؟ آئیے آج اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، لیکن آپ پہلے نیچے سبسکرائب والے ریڈ بٹن پر نظر ڈالیے۔ اگر وہ ابھی بھی ریڈ ہے تو اس کو دبا دیجئے اور گھنٹی بھی بجا دیجئے۔ دوستو، 11 اکتوبر کو اوبر انتظامیہ نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے 5 شہروں میں اپنی سروسز مستقل بند کر رہے ہیں۔ ان شہروں میں کراچی، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد اور پشاور شامل ہیں۔ پاکستان میں اوبر صرف اور صرف لاہور میں اپنا آپریشن جاری رکھے گی اور لاہور میں ہی نئی پروڈکٹس کو بھی لانچ کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر تو اوبر کے صارفین اور کیپٹن سن ہو گئے، کیونکہ کئی لوگوں کا روزگار چلتا ہے اوبر سے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ ان 5 شہروں میں اوبر کے کسٹمرز اور کیپٹن کریم پر سوئچ کر جائیں گے۔ یہ کہنا ہے اوبر انتظامیہ کا، کیونکہ اوبر نے 2019 میں کریم کو 3.1 ارب ڈالرز میں خرید لیا تھا تاکہ گلف کنٹریز اور خاص کر پاکستان میں اپنے قدم جما سکے۔ لیکن 2 کمپنیز نے اوبر کے قدم اکھاڑ دیے، بائکیا اور ان ڈرائیو۔ اس بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ دوستو، 2016 میں اوبر پاکستان میں آئی اور یہاں سفری سہولیات کے مسائل کو بڑے شاندار طریقے سے حل کر دیا۔ اوبر نے پاکستان میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی، ڈرائیورز کو شاندار بونسز دیے، کسٹمرز کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس دیے اور اپنی طرف مائل کیا۔ کریم پہلے ہی یہاں موجود تھی تو دونوں کمپنیز نے مل کر لوکل ٹریولنگ کو ایک نئی شکل دی۔ موبائل پر ایپ اوپن کی، گاڑی بلائی اور چلے گئے جہاں جانا ہے۔ زندگی اتنی آسان کبھی نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے، چلتے چلتے اوبر لوگوں کے دل میں گھر کر گئی۔ پھر پینڈیمک آ گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا اور لوگ گھروں میں بیٹھ گئے۔ اوبر کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ سیدھی سی بات تھی، لوگ گھروں سے نکلیں گے تو ہی کہیں جائیں گے نا۔ اوبر نے اس نقصان کو کور کرنے کے لیے اپنے ماڈل کو تبدیل کیا، ڈرائیورز کے بونس تقریباً ختم ہی کر دیے، اپنا کمیشن بڑھا دیا، کسٹمرز کے لیے پروموشنل ریٹس بھی نہ ہونے کے برابر کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈرائیورز کی آمدن کم ہو گئی، رائڈز کے فیئر بڑھ گئے۔ جب ڈرائیورز کا کمیشن کم ہوا تو انہوں نے اپنی انکم بڑھانے کے لیے سسٹم کو چیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سب نے مل کر اوبر کو ہلا کر رکھ دیا۔ رہی صحیح کسر بڑھتی ہوئی مہنگائی نے نکال دی اور پھر مارکیٹ میں ان ڈرائیو آ گئی۔ دوستو، 2021 میں لانچ ہونے والی ان ڈرائیو نے اصل میں اوبر کی کمر توڑی، کسٹمرز اور ڈرائیورز کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ کسٹمرز کو آپشن دیا کہ وہ اپنی مرضی کا فیئر سیٹ کریں اور ڈرائیورز کو یہ آسانی دی کہ ان سے کوئی کمیشن نہیں لیا جائے گا۔ ان حالات میں جب اوبر اور کریم ٹھیک ٹھاک کمیشن چارج کر رہے تھے، آج ان ڈرائیو کا مارکیٹ میں شیئر تقریباً 80% تک پہنچ چکا ہے اور ان ڈرائیو سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی ایپ بھی بن گئی ہے۔ اب حالانکہ ان ڈرائیو اپنے ڈرائیور سے کمیشن چارج کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے رائڈ کے فیئر اوبر کریم سے کم ہے۔ بائکیا نے بھی صرف بائک سے بڑھ کر رکشہ، کار اور ڈیلیوری سروس بھی شروع کر دی ہے اور بائکیا کا دعویٰ ہے کہ نو پیک چارجز، اس میں کسٹمر کا فائدہ ہے۔ تو مارکیٹ کے اس کمپٹیشن میں اوبر نے اپنے مخالفین سے ہار مان لی ہے۔ ادھر انڈیا میں بھی اولا نے اوبر کو دھو ڈالا ہے۔ یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ اوبر انڈیا میں اپنا بزنس اولا کو بیچ دے گی۔ دوستو، اب آتے ہیں جب پاکستان کے 5 شہروں میں اوبر کے کسٹمر اور کیپٹن کریم پر شفٹ ہوں گے تو کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری نہیں کہ سب کریم پر شفٹ ہوں، اگر شفٹ ہو بھی جائیں تو کریم پر بہت دباؤ آئے گا۔ کریم اکیلے مقابلہ نہیں کر پائے گی ان ڈرائیور اور بائکیا جیسی سروسز کا۔ ایسے میں کریم کو پاکستان میں سروائیو کرنے کے لیے بڑے قدم اٹھانے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ یہ بتائیے کہ اوبر کے بند ہونے سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ ہمیں کمنٹس کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایکسپلینر اردو۔